حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانے کے اوپر لوگوں کا اکٹھا کرنا یہ مکارم اخلاق میں سے ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الطعام الی اللہ عز وجل ما کثرت الیہ الایدی، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا وہ ہے جہاں پر زیادہ ہاتھ اکٹھے ہوں، جس کھانے پر زیادہ ہاتھ اکٹھے ہوں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک مطلب تو یہ کہ استطاعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کیا جائے، ایک معنی تو یہ ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہوا کہ ایک بڑے برتن میں کھانا رکھا جائے، 5 8 10 آدمی اس میں اکٹھے کھانا کھائیں، اور عربوں کے اندر آج بھی یہ سنت موجود ہے۔ اور مسجد نبی شریف کے سامنے نا نبی علیہ السلام کے زمانے میں باہر ایک بہت بڑا سا پیالہ رکھا ہوتا تھا۔ کتنا بڑا پیالہ تھا اندازہ کریں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام پورا اونٹ ذبح کرواتے، پورا اونٹ کو پکوا کے ایک دم اسی اکٹھا اسی پیالے کے اندر ڈال دیتے، اور صحابہ کرام اس کے چاروں طرف بیٹھ کے اس کھانے کو کھاتے تھے۔ اونچا ہوتا تھا تو گھٹنوں کے بل بیٹھنا پڑتا تھا۔ تو ایک پلیٹ میں یا ایک تشتری بڑی ہو، زیادہ لوگوں کا جمع ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان زکوٰۃ الرجل فی دارہ ان یجعل فیہا بیتا للضیافہ، کہ بندہ گھر بناتا ہے اور اس کے گھر کی زکوٰۃ یہ ہوتی ہے کہ وہ مہمان نوازی کے لیے ایک کمرہ الگ سے مہمان خانے کے طور پہ بنا دیتا ہے۔ ہر چیز کی یہ زکوٰۃ ہوتی ہے، تو گھر کی زکوٰۃ کیا کہ مہمان کے لیے کوئی الگ سے جگہ مخصوص کر دینا، کہ انسان منصوبہ بنائے گھر بنانے کا تو باقاعدہ اس کے لیے مہمان کے لیے جگہ بنائے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ فرمایا کھانا کھلانا اور تہجد کی نماز پڑھنا۔ لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک جگہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا حج مبرور کیا ہے؟ حج مقبول۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور لوگوں سے خوش کلامی کرنا، یہ حج مبرور ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے اور بھی بہت ساری باتیں سمجھائیں۔ فرمایا لا یأکل الطعام الا تقی، کہ تمہارا کھانا متقی آدمی کے سوا کوئی نہ کھائے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں نا، دوستوں کو جمع کرتے ہیں، فاسق فاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور جناب کہیں بھی بیٹھ کے کچھ کسی کارنر پہ کہیں کوئی ٹی پارٹی کوئی اور پارٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں۔ ان سے منع کیا گیا کہ دیکھو تمہارا کھانا وہ کھائیں گے، بعد میں گناہوں کے کام کریں گے، طاقت تمہارے کھانے سے جو ان کو ملے گی گناہ میں استعمال ہوگی۔ تو فرمایا کہ دیکھو جب کھانا کھلاؤ تو متقی کو کھلاؤ، وہ کھانا کھائے گا، اس کے اندر قوت طاقت پیدا ہوگی، وہ اللہ کی عبادت کرے گا، تمہیں اس میں ثواب میں سے حصہ ملے گا۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، جسم کا جو ٹشو حرام غذا سے بنے گا وہ گناہ کے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے بھائی کی جائز خواہش کو پورا کیا اس کی بخشش ہو گئی، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس نے مومن بھائی کو خوش کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا۔ حافظ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ جس نے بھائی کو چاہت اور اس کی لذت سے جس نے بھائی کو چاہت سے لذت یاب کیا اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جس نے بھائی کی چاہت کو پورا کیا 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، اور جنت میں 10 لاکھ درجات بلند کیے جائیں گے، اور ان کو 3 جنتوں سے کھانا کھلایا جائے گا، جنت خلد، جنت فردوس، جنت عدن۔ اب یہ جو 2-3 باتیں ہاں آئی نا کہ بھائی کو خوش کیا، اللہ کو خوش کیا، جس نے بھائی کو چاہت سے لذت یاب کیا اس کے لیے نیکیاں، اور اس میں سب سے پہلی بات کہ جس نے بھائی کی جائز خواہش کو پورا کیا اس کی بخشش ہو گئی۔ اس کے اندر کون سی بات سمجھنے والی ہے؟ اگر آپ کسی کو دعوت دیں تو اس سے فون کر کے پوچھ لیں بھائی آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، اور اس کو چاہیے کہ اپنی پسند بتا دے، شرم محسوس نہ کرے۔ کیوں؟
یہ اپنی پسند بتا دے گا، وہ اس کی پسند کو پورا کرے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی اور اس کو بتانے کی وجہ سے ثواب بھی ملے گا۔ تو کیا مزہ، کھانا بھی کھائیں اور مغفرت کے مزے بھی لیں۔